السلام علیکم۔ آج ہم ایک مختصر سی لیکن بہت ہی گہری کہانی پر بات کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جو وقت اور ہماری زندگی کی ترجیحات پر ایک خاموش لیکن بڑا پر اثر سبق دیتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی کام زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہے۔ ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، عارف، اس کی بھی بالکل یہی عادت تھی۔ اور یہ ایک ایسی عادت ہے جو اکثر ہماری زندگیوں پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور حاوی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے اس ذہنیت کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور عارف کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں اسے لگتا تھا کہ بھائی بعد میں کرنے کے لیے وقت تو ہمیشہ ہی موجود رہے گا۔ عارف کی زندگی بس اسی ایک معمول پر چلتی تھی۔ نماز کا وقت آتا اور ہر بار کوئی نہ کوئی دنیاوی مصروفیت اسے ٹالنے کی وجہ بن جاتی۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور اس کی بنیاد صرف ایک غلط فہمی تھی کہ کل کا دن تو آنا ہی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس کی تاخیر کا ایک ہی پیٹرن تھا۔ ہر نماز کو ایک اور بعد میں کے وعدے پر ٹال دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جو بس اسی یقین پر گزاری جا رہی تھی کہ وقت کی مہلت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور دیکھیے، یہ صرف لاپرواہی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہرا یقین تھا کہ زندگی بہت لمبی ہے اور موقع تو ہمیشہ ملتے ہی رہیں گے۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں ہم میں سے اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کے اس اہم موڑ کی طرف جہاں ایک بالکل عام سے دن میں ایک ایسی حقیقت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ عارف اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ اچانک اس نے ایک جنازے کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ بنا کسی ارادے کے اس کے قدم اسے قبرستان کی طرف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر اس کی زندگی کا جو تیز رفتار معمول تھا نا، وہ ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سا گیا۔ قبرستان کا ماحول عارف کی شور مچاتی زندگی سے بالکل ہی مختلف تھا۔ وہاں ایک گہرا سکوت تھا، اتنا گہرا کہ لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو، اور اس خاموشی کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، قبر پر گرتی ہوئی مٹی کی وہ دھیمی آواز جو ہر گزرتے لمحے کی حقیقت کو بیان کر رہی تھی۔ اس ماحول میں جب وہ اس بے جان جسم کو مٹی کے حوالے ہوتے دیکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا، ایک ایسا خیال جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، وہ لمحہ جب عارف کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ایک جھٹکے میں بدل گیا۔ ایک ایسا احساس جسے اب وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا، جب حقیقت اس پر پوری طرح سے کھل گئی۔ یہی وہ خیال تھا جس نے عارف کو اندر سے ہلا دیا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ اس قبر میں جو شخص ہے اس کے لیے تمام مواقع، تمام چانسز ختم ہو چکے ہیں۔ وقت کا کھیل ختم ہو گیا تھا، اور وہ جو لفظ تھا نا بعد میں، وہ اپنی ساری معنویت کھو چکا تھا۔ اسے فوراً اپنی زندگی اور اس میت کی حالت میں ایک گہرا تعلق محسوس ہوا۔ وہ نماز جسے وہ ایک معمولی سا کام سمجھ کر ٹال دیتا تھا، اب اس شخص کے لیے سب سے قیمتی، سب سے نایاب چیز بن چکی تھی، ایک ایسی خواہش جو اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہیں پر آ کے قدر کا سارا فرق واضح ہو جاتا ہے نا؟ زندہ انسان کے لیے نماز ایک انتخاب ہے، ایک آپشن ہے جسے وہ آسانی سے آگے کر دیتا ہے، لیکن مرنے والے کے لیے وہی نماز سب سے بڑی حسرت ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو زندگی کو موت سے الگ کرتا ہے۔ تو عارف کا یہ احساس صرف ایک سوچ بن کر نہیں رہ گیا، بلکہ یہ اس کی زندگی میں ایک فوری اور بہت بامعنی عمل کی وجہ بنا، اور یہی اس کی مکمل تبدیلی کا آغاز تھا۔ گھر واپس آ کر عارف نے وہ کیا جو اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے تمام ڈسٹریکشنز کو ایک طرف رکھا اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اس کے یہ سادہ سے قدم اس کی گہری تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت تھے۔ اس دن سجدے میں عارف نے وہ سبق سیکھا جو روزمرہ کی زندگی کی بھاگ دوڑ اسے کبھی نہیں سکھا سکتی تھی۔ اس نے وقت کی اصل قدر کو پہچانا اور اس مہلت کو غنیمت جانا جو اسے اب بھی ملی ہوئی تھی۔ آخر میں اس کہانی کا یہ طاقتور سبق ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جن مواقع کو ہم آج معمولی سمجھتے ہیں وہ کل کسی کے لیے سب سے بڑی حسرت ہو سکتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس قدر کو سمجھنے کے لیے کسی قبر کے خاموش واز کا انتظار کریں گے؟